الرحمن الرحیم معزز طلبہ کرام، میں ماجد رشید لیکچرر آف اسلامک اسٹڈیز آج ایک نئے سبق کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ بیسک کانسیپٹ آف حدیث، ہسٹری آف حدیث، کائنڈز آف حدیث، علوم الحدیث، سنہ اینڈ حدیث، لیگل پوزیشن آف حدیث، یہ مختلف موضوعات پر ڈسکس کریں گے، کچھ باتیں پڑھیں گے۔ بہت اہم موضوع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بیس قرآن و حدیث سے چلتی ہے، تو حدیث کے بارے میں ہمارے لیے جاننا بہت اہم اور ضروری ہے۔ حدیث کا تعارف پڑھیں گے، اقسام پڑھیں گے، حدیث کا مقام پڑھیں گے، جمع و تدوین کے بارے میں بھی کچھ پڑھا جائے گا، اور اہم کتب کا کچھ تعارف بھی آخر میں، جن میں سیاست شامل ہے، تھوڑا سا پیش کیا جائے گا۔ حدیث کی لغوی تعریف: حدیث کے معنی بات اور گفتگو کے ہیں۔ علامہ جوہری رحمہ اللہ صحہ میں لکھتے ہیں، الحدیث الکلام قلیلہ و کثیرہ، حدیث بات کو کہتے ہیں، خواہ بات مختصر تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ حدیث ہے۔ اور حدیث کا شرعی معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کے مجموعہ کو حدیث کہتے ہیں۔ قول سے مراد آپ نے جو فرمایا ہو، فعل سے مراد آپ نے جو کیا ہو، اور تقریر سے مراد آپ کے سامنے کوئی کام کسی صحابی نے کیا، آپ نے اس کو روکا نہیں، اس پر سکوت اختیار کیا، اس کا مطلب یہ کام صحیح ہے، یہ تقریر ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہوتا تو آپ ضرور اسے روک دیتے۔ تعریف سے تین قسمیں معلوم ہوئی: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ حدیث قولی جو آپ نے فرمایا، حدیث فعلی جو آپ نے کیا، حدیث تقریری جو آپ نے کام کرتے ہوئے دیکھا، سکوت اختیار کیا۔ ان تینوں کی ایک مثال بھی یہاں ذکر کی گئی ہے، آپ کو جس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حدیث کی اقسام: حدیث کی نسبت کی جائے کہ شخصیت کی طرف، اس اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہیں: حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ حدیث مرفوع وہ حدیث ہے جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حدیث مرفوع ہے۔ حدیث موقوف وہ حدیث ہوتی ہے جس کی نسبت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ حدیث مقطوع وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نسبت حدیث کی تابعی کی طرف کی جائے۔ اسی طرح درمیان میں بتاتا چلوں، ایک حدیث قدسی بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہو، تو ایسے کلام پر تقدس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، انا عند ظن عبدی، تو یہ حدیث قدسی۔ کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں ہوتی ہیں کہ کتنے لوگ، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں: حدیث متواتر، مشہور، عزیز، غریب۔ حدیث متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اتنی بڑی جماعت نقل کر رہی ہو، جس کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا، اکٹھے ہونا ممکن نہ ہو، محال ہو جمع ہونا، اتنی بڑی جماعت نقل کرے، تو اسے متواتر کہتے ہیں۔ حدیث مشہور وہ حدیث ہوتی ہے جس کو ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ راویوں نے نقل کیا ہو۔ اگر سلسلہ سند میں کہیں بھی راویوں کی تعداد کسی زمانے میں 3 سے کم ہو جائے تو وہ خبر مشہور باقی نہیں رہے گی۔ کم از کم 3 راوی کسی زمانے میں ہوں تو اس کو حدیث مشہور کہیں گے۔ اور حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کی روایت کرنے والے کسی زمانے میں 2 سے کم نہ ہوں، 2 تو رہ گئے ہوں، 2 سے کم نہ ہوں، تو وہ حدیث عزیز ہوگی۔ حدیث غریب وہ حدیث ہے جس کے سلسلہ سند میں کسی زمانے میں بھی راوی کی تعداد صرف 1 رہ گئی ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے، حدیث غریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر معتبر ہے، بلکہ حدیث غریب کبھی صحیح، کبھی حسن، کبھی ضعیف کے درجے کی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ہم احادیث جب پڑھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں نظر بھی آئیں گی۔ اگلی چیز ہے کتب حدیث کا تعارف، کہ حدیث کی کتب ہم پڑھتے ہیں، کبھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں صحیح بخاری ہے، کہیں کہتے ہیں جامع ترمذی ہے، کہیں کہتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ اب یہ مسند کا معنی کیا ہے، جامع کا معنی کیا ہے، تو اس کا معنی بتاتے ہیں۔ جامع، کسی کتاب کے شروع میں جامع آ جائے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حدیث کی ایسی کتاب ہے جو صرف فقہ کے مسائل تک محدود نہیں، بلکہ اس میں ہر 8 قسم کی حدیث، جن میں عقائد، تفسیر القرآن، مناقب، سیر، آداب، فتن وغیرہ، ہر طرح کی، یعنی 8 طرح کی احادیث موجود ہوں، اسے حدیث کو حدیث جامع کہتے ہیں۔ جس طرح الجامع الصحیح البخاری، الجامع الصحیح المسلم۔
नंबर 2 सुनन। सुनन वो उस किताब को, हदीस की किताब को कहा जाता है जिसमें अहकाम की अहादीस अबवाब फ़िक़्ह की तरतीब के मुताबिक ज़िक्र की जाए। अहकाम की अहादीस को लिया जाए और अबवाब फ़िक़्ह की तरतीब के मुताबिक लिया जाए, यानी पहले अकायद का जिक्र हो, फिर तहारत का जिक्र हो, फिर इबादत का जिक्र हो, जिस तरह के सुनन अबी दाऊद, सुनन इब्न माजा वगैरह। नंबर 3 मुस्नद। मुस्नद हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसमें सहाबा कराम की तरतीब के मुताबिक अहादीस की जिक्र की जाएँ, खा सहाबा कराम की तरतीब हुरूफ तहज्जुद के एतबार से हो, खा कबाइल के लिहाज से हो, या फ़र्क मरातब के एतबार से, मरातब के फ़र्क के एतबार से हो। सबसे पहले जिसका मरतबा शान उसकी अहादीस हो, फिर दूसरे सहाबी की, फिर तीसरे सहाबी की, जैसे मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल इसकी मिसाल है। मोजम हदीस की वो किताब होती है जिसमें शयूख और असातिज़ा के एतबार से अहादीस नकल की जाएँ, जिस तरह के मोजम तिबरानी है। और मुफरद हदीस की वो किताब होती है जिसमें सिर्फ एक ही शख्स की मरवियात को जमा किया जाए या एक ही मसला से मुतल्लक अहादीस को जमा किया जाए, जिसे जुज़ अबी बकर, जुज़ रफ़ुल यदैन फ़ी सलात वगैरह के। तो मुस्तदरक उस किताब को, हदीस को कहते हैं जिसमें दूसरी किताब या मुहद्दिस की रही हुई अहादीस को ज़िक्र कर दिया जाए, ज़िक्र कर दिया गया हो। शर्त यह है कि इसकी मुकर्रर करदा शराइत का लिहाज किया जाए, यानी जिस मुहद्दिस की अहादीस को लिखा जाए उसकी किताब में जो शराइत है उन्हीं का लिहाज किया जाए, उन्हीं शराइत के मुताबिक जो और अहादीस मिले उसको ज़िक्र किया जाए, जिस तरह के मुस्तदरक की हाकिम है। और मुस्तखरज हदीस की वो किताब होती है, कोई मुसन्नफ़ किसी किताब की अहादीस को किताब के जामे और मुअल्लफ़ के अलावा अपनी सनद से रिवायत करे और इसकी किताब के मुअल्लफ़ के शेख के साथ या इससे ऊपर जाकर मिल जाए, इसे मुस्तखरज कहा जाता है। जैसे मुस्तखरज अबी बकर, मुस्तखरज अबू अवाना। अरबाइन वो किताब है जिसमें किसी एक मौजू पर या मुख्तलिफ मौजूआत पर कम व बेश 40 अहादीस हों, 40 अहादीसों से अरबाइन कहा जाएगा। और रिसाला जिस वो किताब होगी जिसमें मखसूस मौजू पर अहादीस जमा की जाएँ, इसका रिसाला इमाम शाफ़िई। और इसी तरह मुसन्नफ़ ऐसी किताबें जो फ़िक़ही तरतीब पर मुरतब की गई हों मगर इनमें अहादीस मरफ़ूआ के साथ सहाबा और ताबईन के फ़तावा भी ज़िक्र किए जाएँ, जिस तरह के मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा। सुन्नत का मफ़हूम यह है, सुन्नत का लुग़वी मायना रास्ता और तरीका है। इस्तिलाह के अंदर सुन्नत से मुराद वो दायमी तरीका और काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया और जिसके करने का दूसरों को हुक्म दिया, वो सुन्नत है। सुन्नत और हदीस में फ़र्क बहुत सारे हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। सुन्नत का लफ्ज़ ऐसे अमले मुतवारस पर भी बोला जाता है जिसमें नसख का कोई एहतमाल ना हो। हदीस कभी नासख होती है, कभी मनसूख, मगर सुन्नत कभी मनसूख नहीं होती। सुन्नत है ही वो है जिसमें तवारुस और तसलसल तामल हो। हदीस कभी ज़ईफ़ भी होती है, कभी सही। ये सेहत और ज़ौफ़ का फ़र्क एक इल्मी मर्तबा है, एक इल्मी दर्जा की बात है, बखलाफ सुन्नत के कि इसमें हमेशा अमल नुमाया रहता है। यही वजह है कि मुसलमानों ने मसलक के लिहाज से अपनी निस्बत हमेशा सुन्नत की तरफ की है और अहले सुन्नत कहलाए हैं। हदीस की तरफ जिनकी निस्बत हुई है इससे इनका महज एक इल्मी तारुफ होता है और इससे मुराद मुहद्दिसीन समझे गए हैं। मसलकन ये हजरात भी अहले सुन्नत में ही शुमार होते हैं। तो सुन्नत एक मुतवातर अमल, मुतवातर तरीका है। सुन्नत कभी मनसूख नहीं होती, हदीस मनसूख हो सकती है। और एक और बात याद रखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख़ीरा हदीस में ये नहीं फरमाते सुना अलैकुम बि हदीसी फरमाया हो, आप ये फरमा रहे हैं अलैकुम बि सुन्नती, मेरी सुन्नत पर और मेरे खुलाफाए कराम की सुन्नत को लाजम पकड़ो, मजबूती से लाजम पकड़ो, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। हर जगह सुन्नत कर अमल करने का हुक्म प्यारे महबूब दे रहे हैं। इससे मालूम हुआ बाज़ अहादीस ज़माने के एतबार से, वक़्त के एतबार से भी थी और बाद में उसके मुतबादिल दूसरे अहकामात अहादीस भी मौजूद आ गई हैं। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी अहादीस हमें मिलेंगी जो सही बुखारी में होंगी, सही हदीस होगी, लेकिन वो प्यारे नबी की सुन्नत नहीं होगी, सुन्नत तरीका नहीं होगा, वो किसी वजह से होगी, किसी उज़र से होगी। जिस तरह के जूते पहनकर नमाज पढ़ने का जिक्र बुखारी शरीफ की सही हदीस में है, लेकिन सुन्नत क्या है? जूते उतार कर नमाज पढ़ना है। बुखारी शरीफ में 4 जगह हदीस है, सही बुखारी में है कि प्यारे नबी खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, लेकिन सुन्नत बैठकर पेशाब करना है, वो किसी उज़र की वजह से था। इसी तरह और बहुत सारी अहादीस हमें मिलेंगी। तो हमने सुन्नत को अमल करना है, प्यारे नबी ने सुन्नत को लाज़म पकड़ने का हुक्म दिया है।
قرآن کریم میں کریم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور مقام بحیثیت مطاع کے ذکر کیا گیا ہے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے عملوں کو باطل نہ کرو. اگر نبی کی اطاعت نہ کریں گے تو ہمارے سارے عمل باطل ہو جائیں گے. اسی طرح دوسری جگہ سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کی تشریح کرنے والے ہیں تاکہ تم لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کر دو جو ان کے لیے اتاری گئی، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. اس آیت سے مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی جو ذمہ داری لی ہے اس کی تکمیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. آپ کا بیان اللہ ہی کا بیان ہوگا، اور یہ بات اسی وقت ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تبیین و تشریح وحی کے ذریعہ فرمائی ہو، ورنہ اس کو اللہ کا بیان کیسے کہا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تم کو جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول ان دونوں آیتوں سے واضح طور پر حدیث کا مقام معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو وحی الہی سے تعبیر فرمایا، اور امت کو حکم دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں اس کو اختیار کرو، جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اسی طرح احادیث مبارکہ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام معلوم ہوتا ہے. پیارے محبوب فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. خبردار رہو کہ مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل بھی دیا گیا ہے. خبردار رہو کہ مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل بھی دیا گیا ہے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے حفظ اور یاداشت کی ترغیب دی، فرمایا نظر اللہ عمران سمیع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تازگی بخشیں جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا. اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب. جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات کو دوسروں تک پہنچا دیں. بلغوا عنی ولو آیا، اگر تمہیں چھوٹی سی بات بھی میری طرف سے معلوم ہو اس کو آگے پہنچانا ہم سب. پھر اسی طرح تدوین حدیث کا دور کہ حدیث کی عظمت اور فضیلت اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی ضرورت کے پیش نظر حدیث کی حفاظت و صیانت اور کتابت کا اہتمام زمانہ رسالت سے ہی کیا گیا. چنانچہ حدیث کی تحریر سے قطع نظر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے علم حدیث کے اصول، حفظ و ضبط کے لیے اللہ کی عطا کردہ غیر معمولی حافظہ کی تیزی اور ذہن کی سلامتی کا سہارا لیا. حفاظت حدیث کے طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اس کے بعد 3 طرح حفاظت حدیث کی گئی. حفظ روایت، تعامل اور تحریر و کتابت اپنائے گئے. یہ تینوں طریقے ہمیں ملتے ہیں. روایت ہے حفاظت حدیث کا پہلا طریقہ احادیث کو یاد کرنا ہے، اور یہ طریقہ اس دور کے لحاظ سے انتہائی قابل اعتماد تھا. اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظی عطا فرمائے تھے. وہ تو گھوڑوں تک کے نسب نامے اپنے ازبر یاد رکھتے تھے. ایک آدھ شخص کو ہزاروں اشعار حفظ ہو جاتے تھے، اور بسا اوقات کسی بات کو صرف ایک بار سن کر ان کو پوری طرح یاد اور حفظ ہو جاتی تھی. اس کی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب مشہور ہے، ان کے سامنے عمر بن ابی ربیعہ شاعر آیا اور 70 اشعار کا ایک بہت بڑا قصیدہ پڑھا. شاعر کے جانے کے بعد ایک شعر کے متعلق گفتگو چلی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مصرع اس نے یوں پڑھا ہے. جو مخاطب تھا اس نے پوچھا کہ تم کو پہلی دفعہ میں پورا مصرع یاد ہو گیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کہیں بولے کہو تو پورے 70 اشعار سنا دوں. مجھے 70 کے 70 اشعار یاد ہو چکے ہیں اور پھر سنا بھی دیے. فرمایا تھا علماء اسلام کا خیال ہے کہ علاوہ اس کے عرب کا حافظہ قدرتی طور پر غیر معمولی تھا. یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے متعلق جس نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا اعلان کیا، اس نے قرآن کی عملی شکل یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت جن کے سپرد کی تھی، ان کے حافظوں کو غیبی تائیدوں کے ذریعے بھی کچھ غیر معمولی طور پر قوی کر دیا تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کو محفوظ کرنا اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ان کے لیے موجود تھیں کہ اللہ اس چہرے کو سر شاداب رکھے جو میری باتوں کو سنے، محفوظ کرے، ان پر عمل کرے، ان کو آگے پہنچائے. اس طرح کی تراغیب بھی پیارے نبی
طریقہ تعامل تھا۔ حفاظت حدیث کا دوسرا بڑا اہم طریقہ تعامل ہے۔ حفاظت حدیث کا ایک اور طریقہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اختیار کیا تھا وہ تعامل تھا، یعنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال پر بجنسیہ عمل کر کے اسے یاد کرتے تھے۔ ترمذی شریف اور دیگر حدیثوں کی کتابوں میں صحابہ کرام سے منقول ہے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا اور اس کے بعد فرمایا قضا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا شبہ یہ طریقہ بھی نہایت قابل اعتماد ہے، اس لیے کہ انسان جس بات پر خود عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ کتابت ہے۔ حدیث کی حفاظت کتابت اور تحریر کے ذریعہ بھی کی گئی۔ تاریخی طور پر کتابت حدیث کے طریقہ میں 4 چیزیں ہمارے سامنے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ طریقہ کتابت ہے۔ حدیث کی حفاظت کتابت اور تحریر کے ذریعہ کی گئی۔ تاریخی طور پر کتابت حدیث کو 4 مراحل پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، متفرق طور سے احادیث کو قلم بند کرنا۔ نمبر 2، کسی ایک شخصی صحیفہ میں احادیث کو جمع کرنا جس کی حیثیت ذاتی یادداشت کی ہو۔ نمبر 3، احادیث کو کتابی صورت میں بغیر تبویب بغیر چیپٹرز کے جمع کرنا۔ نمبر 4، احادیث کو کتابی شکل میں تبویب یعنی چیپٹر کے ساتھ جمع کرنا۔ یہ ہیں۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کتابت کی پہلی 2 قسمیں اچھی طرح میں رائج ہو چکی تھی۔ منکرین حدیث عہد رسالت میں کتابت حدیث کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ مسلم وغیرہ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے محبوب لا تکتبوا انی ومن کتب انی غیر القرآن فلیمحہ، مجھ سے نہ لکھو، جس نے لکھا قرآن کے علاوہ اس کو مٹا دے۔ تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابت حدیث سے منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھی۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ احادیث حجت نہیں، ورنہ آپ انہیں اہتمام کے ساتھ قلم بند فرماتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتابت حدیث کی یہ ممانعت ابتدائی اسلام میں تھی، بعد میں باقاعدہ اجازت دے دی گئی اور اس وقت بھی لکھی جا رہی تھی۔ اس کی وجوہات تھی۔ ذیل میں ہم کتابت حدیث ممانعت کی وجوہ، اس کے متعلق اعتراضات کے جوابات پیش کر رہے ہیں۔ کاتبین کی سہولت کے باوجود عمومی طور پر حدیث کی کتابت اور تدوین کی جانب توجہ نہ دینے کے درج ذیل اسباب تھے۔ نمبر 1، اپنے فطری قوت حافظہ کی حفاظت مقصود تھی، کیونکہ قید تحریر میں آ جانے کے بعد یادداشت کے بجائے نوشتہ پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ جب انسان حفظ کر لے، اپنے دماغ پر بھروسہ کرے تو یاد کرنے پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب تھا پیارے محبوب مطلب اللہ نے جب غیر معمولی حافظے دیے ہیں تو لکھنے کے بجائے زیادہ توجہ تم حافظے پر دو اور اس کو حفظ کرو۔ آپ محدثین کا ذکر بھی پڑھیں گے، انہوں نے بھی لاکھوں احادیثیں یاد کر لی تھی۔ نمبر 2، قرآن کریم کے لفظ اور معنی دونوں کی حفاظت مقدم اور ضروری تھی، اس لیے لکھنے کا اہتمام کیا گیا، جبکہ حدیث کی روایت بالمعنی بھی جائز تھی، اس لیے حدیث کے نہ لکھے جانے میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ نمبر 3، عام مسلمانوں کے اعتبار سے یہ اندیشہ تھا کہ قرآن اور غیر قرآن یعنی حدیث ایک ہی چمڑے یا ہڈی پر لکھنے کی وجہ سے خلط ملط ہو سکتے تھے، اس لیے احتیاطی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے علاوہ احادیث نبویہ کو لکھنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث میں جس میں کتابت حدیث سے ممانعت فرمائی گئی اسی مصلحت کی بنا پر تھی۔ ابتدائی اسلام میں تحریر حدیث کی ممانعت تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عوارضات کے ختم ہونے کے بعد تحریر حدیث کی اجازت مرحمت فرمائی، جس کے متعلق بہت ساری احادیث موجود ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی مشہور حدیث فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا اسے محفوظ رکھنے کی غرض سے لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش کے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ تم ہر بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، ان پر خوشی اور غصہ دونوں حالتیں طاری ہوتی ہیں، چنانچہ میں لکھنے سے رک گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات میں نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، لکھتے رہو کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق بات ہی ہوتی، اس کے علاوہ بات صادر نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مجھ سے زیادہ حدیثوں کا جامع کوئی نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمر کے، کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے، ایک انصاری شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعن بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لے لیا کر،
یعنی لکھ لیا کر، یاد کر لیا کر. تو اس قسم کی بہت ساری احادیث سے واضح ہوتا ہے کتابت حدیث کی ممانعت کسی امر عارض کی بنا پر تھی. جب وہ عارض مرتفع ہو گیا تو پھر اجازت دے دی گئی، بلکہ حکم دیا گیا. اس لیے صحابہ کرام کے دور میں حدیث کے کئی مجموعے جو ذاتی نوعیت کے تیار ہو چکے تھے، صحیفہ صادقہ، صحیفہ علی، کتاب الصدقہ، صحف ابن انس بن مالک، صحیفہ سمرہ بن جندب، صحیفہ سعد بن عبادہ، صحیفہ حمام بن منبہ. یہ صحیفے اس بات کی وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کتابت حدیث کا طریقہ خوب اچھی طرح رائج ہو چکا تھا. لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں قرآن کی طرح تدوین و اشاعت حدیث کا اہتمام نہیں ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عہد صحابہ میں بجائے ایک نسخہ کے ہزاروں نسخوں کی صورت میں موجود ہو چکی تھی. اس اعتبار سے تدوین حدیث کی ایک صورت خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی تھی. مدون اول، سب سے پہلے حدیث کی تدوین اور اس کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکومت کی جانب سے حکم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے دیا. آپ کے مبارک دور میں احادیث کی باضابطہ تدوین کی تحریک پیدا ہوئی، اس لیے کہ اب قرآن کریم سے احادیث کے اختلاط اور التباس کا اندیشہ نہیں تھا. صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، کاتب عمر بن عبدالعزیز الی ابی بکر بن حزم انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی خفت دروس العلم وذہاب العلماء. یعنی واضح موجود ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ آن وسلم کی احادیث پر نظر رکھیں، انہیں لکھ لیں، کیونکہ مجھے علم کے مٹ جانے اور علماء کے اٹھ جانے کا ڈر ہے. الغرض اس طرح تدوین حدیث کے اس اہم کام کا آغاز ہوا، جس کے نتیجہ میں پہلی ہجری کے آخر میں حدیث کی بہت سی کتابیں وجود میں آ گئی، جیسے کتب ابی بکر، رسالہ سالم بن عبداللہ بن فی الصدقات، دفاتر الزہری، کتاب السنن المکحول، ابواب. یہ مختلف کتابیں، یہ حدیث کی کتابوں میں تبویب کی ابتدا تھی. دوسری صدی ہجری میں تدوین حدیث کا یہ کام نہایت تیزی اور کے ساتھ آگے بڑھا، اور پھر باقاعدہ طور پر ہجری میں تدوین حدیث کا یہ کام نہایت تیزی اور قوت کے ساتھ شروع ہوا. چنانچہ اس دور میں حدیث کی لکھی کتابوں کی تعداد 20 سے زیادہ ہے، جن میں سے چند مشہور کتابیں ہیں: کتاب الاثار لابی حنیفہ، الموطا لامام مالک، جامع معمر بن راشد، جامع سفیان ثوری، السنن لابن جریر، السنن وقی. اسی طرح تدوین حدیث کا کام تیسری صدی ہجری میں اپنے شباب کو پہنچ گیا، جس کے نتیجے میں آسانی طویل ہو گئی. ایک حدیث کو متعدد طرق سے روایت کیا گیا. نیز شیوخ کے علم کی بنا پر فن حدیث پر لکھی گئی کتابوں کی نئی تبویب نئے انداز سے ترتیب دی گئی. اس طرح حدیث کی کتابوں کی 20 سے زیادہ قسمیں ہو گئی. پھر اسماء الرجال کے علم نے باقاعدہ صورت اختیار کر لی اور اس پر بھی متعدد کتابیں لکھی گئی. الغرض اسی دور میں سیاستہ کی بھی تالیف ہوئی. تو بہت ساری خلاصہ کلام یہ ہے کہ حدیث کی حفاظت و صیانت اور کتابت کا آغاز زمانہ رسالت ہی سے ہو گیا تھا، اور حدیث کی حفاظت کے لیے حفظ روایت، طریقہ تعامل اور تحریر سے کام لیا گیا، اور تیسری صدی ہجری تک حدیثوں کو پورے طور پر مدون کیا گیا. اب حدیث کی چند کتابوں میں الموطا کا تعارف یہاں پیش کیا گیا ہے. اسی طرح سیاستہ حدیث کی 6 مشہور کتابیں جو تیسری صدی ہجری کے نصف دوم میں مدون کی گئی، اور ان کے مصنفین کا تعارف ہے، جن میں صحیح بخاری اور امام بخاری کی مختلف کتب آگے پیش کیا گیا ہے، صحیح مسلم کا تعارف، اور سنن ابی داؤد اور امام داؤد کی دوسری کتابوں کا تعارف. اسی طرح جامع ترمذی اور جامع ترمذی کے مختلف 3 اس کتاب کے نام: جامع ترمذی، سنن ترمذی، الجامع المعلل، اس کی وجوہات بھی بیان، اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کا تعارف پیش کیا گیا ہے. تو اس کو آپ پڑھ لیں گے، مختصر تعارف ہے. تو اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی کی حقیقت جاننے